اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توڑا ہے ہم نے اس طرح سے یاد کا غرور، سینے پر تیر کھا کے بھی جاری اڑان ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب تو پارساؤں کا مشکل ہے۔ رکھ لو آئینے ہزار تسلی کے لیے، مگر سچ کے لیے آنکھیں ملانی پڑیں گی۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نکل گئی۔ تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے، یہ خریدنے میں زمانہ لگا مجھے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ کسی عزیز سے بچھڑ کے جی لینا، یہ تجربے مجھے مرنے سے خوفناک لگا ضیا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ ٹوٹتے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا حل یہ ہے کہ حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ بد نگاہی ایسے گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ برا چاہنے والے کو بتا دو، عزتیں میرا رب دیتا ہے بے شک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، نہ اپنی زبان ہر شخص کی طرف اپنا ضرب دکھاتے ہیں، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا اس دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے، اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہاری بیوی تمہارے دل کا سکون ہے۔ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائیں ان میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ دوائیاں فارمیسی سے نہیں ملتی، کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے تو نہیں ملا کرتی۔ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے سب اچھا ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ اے مصور تجھے استاد میں مانوں گا، درد بھی کھینچ میری تصویر کے ساتھ۔ جو جیسا ہو اسے ویسا ملو، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ ادھیڑ دے گر ارادہ نہیں پہننے کا، یہ کیا کہ ایک طرف رکھ دیا ہے بن کے مجھے۔ بانٹ ڈالا ہے زندگی نے ہمیں، اپنے حصے میں ہم نہیں آئے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں ان میں دولت، مگر دولت نہ ہو تو دنیا کو خود ایک اچھے انسان سے بھی وحشت آتی ہے۔ سب کے لہجوں کی بناوٹ سے یہ احساس ہوا آخری سیڑھی پہ تعلق نے رکھا ہے قدم۔ امکان ہی نہیں اگر ٹھہر جاتے قدموں پر، اگر والدین نہ سنبھالتے تو ہم مر جاتے۔ ایک سہما ہوا پرندہ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جاتا۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دو گواہ تھے دونوں بے زبان نکلے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی ہے لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور زمین کو کریت کریت کر کھا جاتی ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی اے دل، اب پتہ چلا کہ خدا سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں میں شک کرنے پر گزر جاتی ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس کیے جاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ تجھ سے لازم تھی محبت نادانی کب تھی، ہم کو معلوم تھا کہ تو نے نبھانی کب تھی۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے مانگو تمہارے یقین کے بعد کہانی موجزوں کی لکھی جائے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کم بولو مگر اچھا بولو۔ ساتھ ہونا عشق نہیں، ساتھ دینا عشق ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.